حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا ہے وہ بتائیے آپ؟ وہ بادشاہ کا نام نجاشی تھا۔ ان کا ایک تحفہ بھی نہیں ہونا، منہ کی کھانی پڑی، تحفے لیے، بھاگے مکہ۔ وہ لوگ انتظار میں تھے، لاٹھیاں یہ وہ سب مارنے کے لیے تیار کر کے رکھے تھے کہ آج تک سب کو پھوڑیں گے۔ کتابوں میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو تقریر انہوں نے کی تھی بھرے مجمع میں، آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ جب میری باتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا اور پھر آپ اس کا آنسر دینا۔ سب جنے ریڈی ہے؟ اوکے۔ کل کی طرح آج بھی میں کسی سے بھی سوال کروں گا، آنسر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں یہ کہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلے عام 3 سال کے بعد مکے کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تو مکے کے اندر گویا کہ کوہرام مچ گیا، اور وہ جو نبی سے محبت کرتے تھے وہ اب نبی کے دشمن بن گئے۔ سب میں بڑے سیر فہرست میں ابو جہل کا نام آتا، اس کے بعد ابو لہب کے بارے میں تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا، دنیاوی سزا اخروی سزا کے بارے میں اللہ پاک نے کہہ دیا۔ تو ابو لہب، ان کی بیوی ام جمیل اور سب پوری دولت وہ لوگ لگا دیے اسلام کو مٹانے کے خاطر۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کے مٹانے سے مٹنے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کو لوگ جتنے طاقت سے مٹانے کی کوشش کریں گے، اسلام اتنی ہی تیزی سے پھیلے گا۔ اب کے پریزنٹ میں کتنی طاقت ہے اسلام کے اوپر؟ نہیں ہے بولو؟ ہر ایک آدمی اسلام کی طرف، سب کی نگاہ اسلام کی طرف ہے، لیکن الحمدللہ اسلام تیزی سے پھیل رہا۔ غرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھیرا تنگ کیا گیا۔ کل بتایا تھا میں شیب ابی طالب کا واقعہ۔ پورے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں بند کر دیا گیا۔ کئی سال وہ گھاٹی میں رہے، کھانے کو کھانا نہیں، پانی پینے کو کچھ بھی نہیں، بھوکا جان دینا پڑا۔ اس سے زیادہ جب ہو گیا تب نبی نے حکم دیا کہ اب مکے میں رہنے کی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ بازو ملک حبشہ ہے اور وہاں کا بادشاہ نجاشی ہے، وہ ایماندار ہے، شاید وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر چین سکون کی زندگی نصیب ہوگی اور کھلے عام لوگوں کو دعوت دے سکیں گے۔ نبی کے حکم پر صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی، اس کے اندر مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں۔ وہ لوگ گئے حبشہ۔ اب یہ لوگ حبشہ پہنچنے کے بعد جو مکے کے کافرہ تھے، ابو جہل اور یہ لوگ، ان کے اندر بھی ہے نا بے چینی ہو گیا۔ ابھی لوگ مکہ چلے گئے، حبشہ چلے گئے، ابھی لوگ وہاں جا کے دین پھیلائیں گے، وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا دیں گے اور وہ سب مل کے ہم پر حملہ کریں گے، پھر ہماری حکومت چلی جاتی۔ کیسا کریں گے؟ بڑی میٹنگ بلائے، میٹنگ کے اندر بولے جتنے زیادہ ہو سکے تحفے تحائف لے کر جاؤ حبشہ کے پاس، نجاشی کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اور جا کے پہلے اس کو تحفے تحائف دو، ان کے وزیروں کو تحفے تحائف دو، اور یہ ہمارے ملک سے جو ان کے ملک بھاگ کر چلے گئے، جتنا ہو سکے بادشاہ وہ ہمارے کو واپس کر دینا۔ بات طے ہو گئی، لوگ تیار ہوئے۔ اس کے اندر کفار حبشہ گئے، جانے کے بعد پہلے وزیروں کو رشوت دے دیا کہ کل جب پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے سب جنے بادشاہ کے سامنے تو تم لوگ آپ بولنا ہمارے فیور میں بات کرنا کہ صحیح، مکے سے چند بھگوڑے آئے ہوئے ہیں، جتنا جلد ہو سکے یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، مکہ واپس کر دیا جائے۔ گئے یہ لوگ وزیروں کو رشوت دے دیے۔ بادشاہ بڑا واقعی ایماندار بادشاہ تھا،
پھر کیا ہوا؟ بادشاہ کے سامنے بات رکھی گئی. بادشاہ بولے ٹھیک ہے، میں جب تک ان کے منہ سے نہیں سن لیتا ہوں جب تک کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا. کل ان کو دربار میں تمام مسلمانوں کو حاضر کیا جائے، ان کے منہ سے سنوں گا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کل ہوا. کل کے دن تمام مسلمانوں کو بلایا گیا. مسلمانوں کے اندر جو ڈر، بادشاہ کے سامنے جائیں گے کیا بولیں گے. ایک جنے تیار کرے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو تیار کرے کہ آپ ہی بولنا ہے بادشاہ کے سامنے جو بھی کچھ بولنا ہے. چنانچہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے اور بادشاہ سوال کرتا ہے ان سے، تمہارا وطن مکہ چھوڑ کر ہمارے ملک حبشہ میں کیوں آئے؟ کتابوں میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو تقریر انہوں نے کی تھی بھرے مجمع میں، آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان میں سے چند الفاظ ان کے یہ ہے کہ بادشاہ سلامت، ہم پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس کی پرستش میں لگے ہوئے تھے. اللہ نے ہمیں ایک بہترین نبی دیا، وہ نبی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی بات بتاتے ہیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. وہ نبی ہمیں حق کی تعلیم دیتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرنا اس کی تعلیم دیتے ہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑو اس کی تعلیم دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دو اس کی تعلیم دیتے ہیں. بادشاہ سلامت، ہمارے سامنے جب یہ دین آیا تو ہم اچھے انداز میں وہ دین کو قبول کر لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان کر اس کے اوپر ایمان لا لیے. اب ان لوگوں کی بولتی بند ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ یہ جو بھی کچھ کہا سب کچھ سچ کہا. روایت میں ہے کہ بادشاہ اتنا رویا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہنے لگی. اس کے بعد بادشاہ کہا کہ میں یہ ایماندار لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے میرے ملک کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، آپ ہمارے ملک میں امن سے چین سکون سے رہو. پھر اب یہ لوگ تھے جو گئے تھے مکے سے ان کو واپس لانے کے لیے، یہ لوگ اس کے دل میں اور بے چینی بڑھ گئی. اب کیا کریں گے، کون سا پینترا اپنائیں گے؟ تو یہ لوگوں میں بات ہوئی کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، موسیٰ کو بھی نہیں مانتے علیہ السلام، آخری نبی کو مانتے. چلو، اور بادشاہ عیسائی ہے، جب بادشاہ کو بولیں گے بادشاہ اب خطرہ نہیں ہے، بول رہے ہیں یہ جو ہے عیسیٰ کو گالی دیتے، موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے مذہب کے لیے خطرہ ہے. بادشاہ سلامت، صحیح بات ہے، یہی بات بولیں گے. گئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو بولے ایسا ایسے بات. بادشاہ بولا ہاں ایسا ہے، ٹھیک ہے، کل پھر دوبارہ ان کو بلاؤ. پھر دوبارہ حاضر ہوئے بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ ان سے پوچھا کیا تمہارا کیا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو پھر جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ بولنے لگے کہ بادشاہ سلامت، وہ ایک حق نبی تھے. حق نبی کا بات سنتے کہ ان کی جو ہے نا جھوٹی ثابت ہو گئی. گالی دیتے بولے تھے، آج نے کیا بول رہے ہیں؟ حق نبی ہے بول رہے ہیں. عیسیٰ کو ہم ایک اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ ایک اللہ کے رسول اور نبی ہے، وہ بھی سچ بات کی تعلیم دیتے تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور ہم آپ کی جو کتاب انجیل ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو بادشاہ سلامت بتائیے میں برا بلا کب کہا؟ ہمارا دین کسی مذہب کو برا بلا کہنے کا تعلیم نہیں دیتا. ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مذہب کی تعلیم دیں گے، آپ کو اپنے مذہب کی تبلیغ آپ کو کریں گے کہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ مذہب ہے. بادشاہ کہا کہ بھائی ان لوگوں سے میرے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے جتنے بھی تحفے تحائف ہیں بیٹے کو واپس کرو. جتنے بھی لے کے آئے تھے سونا کیا کے لے کر آئے تھے پورے واپس کرو بیٹے کو، ان کا ایک تحفہ بھی نہیں ہونا.
मुंह की खानी पड़ी, तोहफे लिए, भागे मक्का। वो लोग इंतजार में थे, लाठियां ये वो सब मारने के लिए तैयार करके रखे थे, आज तक कि सबको फोड़ेंगे। अल्लाह का करम ये हुआ। बोलते नहीं, अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे मार, अगर अल्लाह किसी को मारना चाहे दुनिया की कोई ताकत मिलकर उसको बचा नहीं सकती। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने इज्जत मुसलमानों को दी और जिल्लत कुफ्फार मुशरिकीन को दी। जिल्लत व रुसवाई, मुंडी नीचे करते, शर्माते हुए, झुकते हुए मक्के में ऐसा पहुंचे किसी को मालूम भी नहीं हुआ। आपस में बोलने लगे, अरे क्या हुआ, तुम लोग वापस जाके आ गए? रो रो कर बोलने लगे, ऐसा ऐसा हुआ, वहां का बादशाह उनके फेवर में होगा, तोहफे कहाँ है, ये वापस कर दिए। बोले ऐसा हो गया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बात पैराग्राफ क्लोज। सब तैयार है? पहला सवाल है मोहम्मद उमर अहमद से। उमर अहमद, आपसे सवाल ये है कि मुसलमान सहाबा किराम अपना वतन मक्का छोड़कर हबशे की तरफ जाने का रीजन क्या था, क्यों गए वो लोग? क्योंकि मक्का के लोग उन्हें नहीं रहने दे रहे थे और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जाने के लिए हुक्म करे थे। बात सही बोले आप, 70% सही है, 30% सही नहीं है। जुल्म बहुत ज्यादा मुसलमानों पर हो रहा था, मुसलमानों पर जुल्म बहुत ज्यादा हो रहा था। इसकी वजह से नबी सल्लम ने हुक्म दिया कि आप मक्का छोड़कर हबशा चले जाए। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप सही जवाब दिए, बहुत अच्छा। अब इसके बाद दूसरा सवाल है आपसे, आप बताइए, आपसे सवाल यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक साहबा हबशा चले गए। हबशा के बादशाह का नाम क्या था? हबशा के बादशाह का नाम क्या था? नहीं मालूम आपको? कोई बात नहीं। हबशा के बादशाह का नाम क्या है वो बताइए आप। वो बादशाह का नाम नजाशी था। अच्छा, मैं एक बात वजाहत कर देना चाहता हूं कि हबशा के हर बादशाह का लक़ब नजाशी होता था, उसका असल नाम कुछ और होता था, ठीक है? लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि वो नजाशी था। क्या था? नजाशी था। ये वही नजाशी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जनाजे की नमाज गायबाने में पढ़ी थी। समझ गए? ठीक है, गुड, सिट डाउन बेटा, आप सही आंसर दिए। इसके बाद और एक सवाल है। अच्छा, अब आपकी खुशी से कौन आंसर दे सकते हैं, हाथ उठाओ। आप आंसर दिए ना बेटा? अच्छा, बासात क्रम में उठो बेटा। आपसे सवाल ये है, हबशा जाने के बाद कुफार मुशरिकीन क्या किया? कुफार मुशरिकीन ने क्या किया? अबू लहाब ने कहा कि उनको तोहफे दो, और बोले उनको तोहफे दियो और मक्के के लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर ले लो, फिर सुबह में पार्लियामेंट करो बोले थे। चलिए ठीक है, आप तो आप समझ गए होंगे, लेकिन सही से बोलना नहीं आ रहा आपको कि मुसलमान वहां जाकर कोई तबलीग का काम नहीं करना, मुसलमानों को जहां तक हो सके हबशा से वापस बुला लेना, ठीक है? चलिए बस यहाँ तक पैराग्राफ क्लोज। इंशाल्लाह फिर कल दूसरा नया सबक होगा। बस है।